بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترضى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے سرخ و سفید اور سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے، برے اور نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے، اور یہی روایت دوسرے تاریخ میں بھی ہے۔ اور حضرت مسعود بن اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھ میں عیب نہ کرے، تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین سے اس نے بھی پناہ پکڑی تو اس نے بھی پناہ دے دی، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر لے گئے اور اس میں پانی ملا دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اب اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعہ کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیکری کی طرح بجنے والے مٹی سے، اور ابلیس کہنے لگا تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اور اس کے منہ سے داخل ہو کر پخانہ کی جگہ سے نکلا اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارے رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے، اگر اس پر مجھے مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک اور برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں سے داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہو، تو آپ نے الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ، یعنی کہ تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح میں پیٹ آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی، تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس سے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اور اس طرح یہ پورا قصہ یوں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے کنٹرول نہ کر سکے گی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں روح پھونکی تو روح سر سے سر تک پہنچی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تھا۔ حضرت عمر عبدالعزیز فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا، جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی، تو جب ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس وہاں سے گزرتا اور کہتا
یہ اہم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی اور سب سے پہلے روح آنکھوں اور ناک تک پہنچی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے اس کو رحمت کے کلامات سکھائے اور فرمایا تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، فرشتوں کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اور ان سے بات چیت کر اور دیکھ غور کر وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی طرف آئے اور ان پر سلام کیا تو فرشتوں نے جواب میں کہا اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ پھر کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا میری اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ پسند کر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب دونوں ہاتھ دائیں ہیں، میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام پیدا ہونے والی اولاد اللہ الرحمن کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی میرے مولا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مولا میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے، اس کی 100 سال پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں۔ فرشتے نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی بھی اولاد بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی پیٹھ سے تمام وہ روحیں باہر نکل آئی جو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا۔ ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کی چمک آدم علیہ السلام کو پسند آئی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ کون ہے؟ تیری اولاد ہے، امتوں کے آخر میں سے ہے، اس کا نام داؤد ہے اور اس کی عمر 60 سال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کی تو ان میں کوڑی، کلبیری اور اندھے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ وہ میری نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور ایک اور واقعہ ہے حضرت داؤد، ابو ہریرہ سے روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی دائیں طرف سے جنت والوں کو نکالا اور بائیں جانب سے جہنم والوں کو نکالا اور ان سب کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ ان میں سے کچھ اندھے، کچھ بہرے، کچھ مصیبت زدہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری اولاد کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ لوگ میرا شکر ادا کریں۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور اپنے غریب بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ سب اچھا لگتا ہو تو آپ بھی اس میں شامل ہو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔